حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت سارہ نے احسان کیا حضرت حاجرہ پر اور کہا کہ تم ہمارے شوہر کی بیوی بن جاؤ. اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا کہ تمہارے گود میں کوئی لڑکا نہیں ہے، چلو تم لڑکا لے لو. جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ چکاتا ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. مسجد کے امام، مؤذن اور اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور دیگر خدام اپنے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کریں. ہر سال پرسنٹیج لگا کر کے رکھیں کہ اتنا پرسنٹ آپ کے تنخواہ میں بڑھتی رہے گی، تاکہ امام کو، مؤذن کو آپ سے کہنا نہ پڑے. میں سچ بول رہا ہوں، امام آپ سے آ کر کے کہے کہ میرا 1000 یا 2000 تنخواہ میں اضافہ کرو، یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے. آپ کو خود چاہیے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ امام سے، مؤذن صاحب سے کہیں کہ حضرت ہم اس سال آپ کی تنخواہ میں اتنا بڑھا رہے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں. یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی نہیں کرتے. امام کو، مؤذن کو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور بقرعید ہمارے سامنے ہے. بقرعید کی جو سب سے اہم عبادت ہے، ایک تو حج بیت اللہ ہے اور دوسرا قربانی ہے. قربانی کا یہ سلسلہ اللہ کے نام پر کسی چیز کو قربان کرنا، یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا ہوا ہے. یہ عبادت شروع سے ہی ہے. البتہ پچھلی امتوں میں
جو طریقہ رائج تھا بعد میں آنے والی امت میں اس طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اور معمولی سا فرق پیدا کر لیا گیا، ایسا ہوا ہے۔ لیکن نفس قربانی کرنے کی عبادت بالکل ابتدا سے ہی چلی ہوئی آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل نے اللہ کی راہ میں ایک جانور پیش کیا تھا، اللہ کے راہ میں ایک جانور کو قربان کیا تھا۔ وہیں سے یہ عبادت چلی ہوئی آئی ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ پہلے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بے مثال عبدیت کو اور بے مثال قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا، جس کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ قربانی کی اس شکل کو، اس عبادت کو اللہ پاک نے قیامت تک جاری و ساری رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جن کا نام سارہ تھا، سارہ ان کا نام، ایک لمبا زمانہ گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور آپ اپنے ملک میں دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے تھے، نمرود اور اس کی قوم کو اور اپنے والد آزر اور اپنے علاقے والوں کو توحید اور وحدانیت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ نمرود سے مناظرہ ہوا اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، آپ صحیح سلامت آگ سے نکل باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ملک کو چھوڑا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا مصر کا، اس کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی مسافر راستے سے جاتا اور اس کے ساتھ میں اس کی بیوی ہوتی تو وہ بادشاہ ظلماً اس بیوی کو چھین لیتا تھا اور اپنی باندی وغیرہ بنا لیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جس راستے سے اب میں ہجرت کر کے گزر رہا ہوں یہاں ظالم بادشاہ ہے جو گزرنے والے مسافر کی بیوی کو چھین لیا کرتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ بادشاہ بہن کو کچھ نہیں بولتا،
اگر راستے میں گزرنے والے مسافر کے ساتھ میں اس کی بہن ہے تو بہن کو چھوڑ دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. ظالم بادشاہ کے جو مقرر کردہ سپاہی وغیرہ تھے انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے ساتھ میں جو خاتون ہے یہ کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. حالانکہ وہ حقیقی اعتبار سے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں. لیکن جواب کیا دیا؟ ایسا جواب دیا جس میں دو معنی ہے. ایک حقیقی معنی رشتے کے اعتبار سے، اور دوسرا اللہ اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے اعتبار سے مانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے. تو بہن سننے والوں نے یہی سمجھا کہ خونی رشتے کے اعتبار سے یہ بہن ہے اس لیے چھوڑ دیا. لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بہن نہیں تھی بلکہ بیوی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس معنی میں بہن کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. سب کا ایک رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا. سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن وغیرہ ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلمے کے رشتے کے اعتبار سے آپ اور میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، عورتیں ہیں بھائی بہن ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے. تو سننے والے نے معنی کچھ اور سمجھا اور چھوڑ دیا. لیکن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو جن سپاہیوں نے دیکھا انہوں نے بادشاہ تک اطلاع پہنچا دی کہ اے بادشاہ، آج ہم نے راستے میں گزرنے والے ایک مسافر کے ساتھ ایک ایسی عورت کو دیکھا ہے کہ ہم نے اس جیسی حسین و جمیل عورت کو اپنے علاقے میں آج تک کبھی نہیں دیکھا. اب بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا. پہلے سے ہی وہ بادشاہ ظالم تھا، راستے سے گزرنے والے مسافر کی بیوی کو چھین لیا کرتا تھا. اب وہ بادشاہ نکلا حضرت سارہ رضی اللہ عنہا پر ظلم کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے بتا دیا تھا کہ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ تم میری بہن ہو، یہی جواب تم کو بھی دینا ہے اگر تم سے کچھ پوچھا جائے. ان کو بھی سمجھا دیا کہ تم میری بہن کس طرح سے ہو. لیکن بادشاہ نے جب دیکھا کہ حضرت سارہ نہایت خوبصورت ہے تو اس نے بہن کا علم ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھین کر لے گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا اور حضرت سارہ پر اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا. حضرت سارہ نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ظلماً میرے اوپر ناپاک ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جیسے ہی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ پر ہاتھ بڑھانے کے لیے، ہاتھ ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ ہاتھ اسی طرح شل ہو گیا، پتھر بن گیا
اور وہ زمین میں دھس گیا، تھوڑا اس کا پیر کا حصہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اب لاکھ وہ کوشش کرے، ہاتھ کو ہلا نہیں پا رہا ہے اور پیروں کو زمین سے باہر نکال نہیں پا رہا۔ یہ سب واقعات 2021 میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں اللہ نے اس عورت کی اس طرح سے حفاظت کی ہے، آج نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کی غیبی مدد کبھی بھی کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، اور کسی کے ساتھ بھی اللہ کا غیبی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، کل، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 16 تاریخ ہے جولائی، 15 جولائی کی بات میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے ہم سے 1-2 سال بڑے یا ہمارے برابر کے مولانا ہیں، نام انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے، یو پی کے رہنے والے ہیں، کسی اور جگہ وہ مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ وہ بھی پوچھنے پر بتایا، خود سے نہیں بتایا، بار بار میں نے ان سے پوچھا، تب حضرت نے جواب دیا۔ ان کے گھر میں بیماری ہو گئی، رشتہ داروں میں بہت پیسہ خرچ ہوا اس میں، یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت کے پاس اطلاع آئی کہ اس طرح پیسہ ختم ہو گیا ہے اور علاج جاری ہے۔ حضرت کون ہے؟ مسجد کے امام ہیں، جن کی تنخواہ معمولی سی ہوتی ہے، وہ تنخواہ خود ان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آج نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بکرا آدمی خریدتا ہے 25,000 کا، 40,000 کا، اور مسجد کے امام کو تنخواہ دیتا ہے 10,000 12,000، اور مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,000 8,000۔ کسی نے بڑا احسان کر دیا تو 10,000 دے دیتے، جبکہ آپ کے ہر ایک کے گھر میں ماہانہ 25,000 روپیہ سے زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس گھر میں 5-6 افراد کھانے پینے والے ہوں اور تعلیم وغیرہ حاصل کرنے والے ہوں، پڑھنے لکھنے والے ہوں، اور بیمار بھی ان کے گھر میں رہنے والے ہوں، 25,000 بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ مسجد کے امام کو، مؤذن کو کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مؤذن کی آواز سن کر آپ اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اس کی حالت آپ خود برا کر رہے ہیں۔ مسجد کے متولی ہوں، صدر ہوں، ذمہ دار ہوں، ممبر ہوں، یا آپ جیسے مقتدی ہوں، سب کو، میں بھی اگر اس مسجد کا مقتدی ہوں، میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس کی حالت اگر خراب ہے، میں بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا کیا جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اپنے ائمہ، علماء اور مساجد میں خدمت کرنے والے مؤذنین وغیرہ کی تنخواہوں کو بڑھاؤ۔ آپ کی نیت خراب ہے، میں سچ بول رہا ہوں، بالکل سچ بول رہا ہوں۔ مسجد کے ذمہ داروں کی نیت بعض کی خراب، اور مسجد میں نماز پڑھنے والے جو آتے ہیں مصلی حضرات، ان کی نیت بھی خراب۔ امام صاحب اگر تھوڑا اچھا کپڑا پہن لے دیکھ نہیں سکتے، مؤذن صاحب چھوٹی سی گاڑی لے لے دیکھ نہیں سکتے، پیٹ میں آگ جل جاتی ہے، حالانکہ آپ اپنا مال تھوڑے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا والے، سارے محلے والے مسلمانوں کے دل میں بات ڈالتا ہے، وہ جا کر اپنے امام کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، ہماری طرف سے آپ کو 50,000 روپے کا موبائل ہے، یا گاڑی ہے، یا کپڑا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، آپ کو اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ ہمارے مولانا کہنے لگے میں بہت پریشان ہو گیا، میرے رشتہ دار سے میں فون کر کے جواب بھی نہیں دے پایا کہ علاج چل رہا ہے اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ بہت بری حالت ہے، پیسہ بہت لگ رہا ہے، میرے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو حضرت پھر نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے، ایک آدمی آیا، سیٹ آدمی، بڑا سیٹ آدمی آ کر کے حضرت کو نماز کے بعد ملاقات کیا اور کہنے لگا حضرت تھوڑا الگ سے آپ سے 2 منٹ بات کرنا۔ الگ میں لے گئے کمرے میں، مسجد میں الگ سے کمرہ تھا، لے گئے تو کہنے لگا حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، 3-4 دن سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے بتائیں؟ کہنے لگے حضرت میں یہ رقم آپ کو دینے کے لیے آ رہا تھا لیکن ہمت نہیں کافی ہو رہی تھی کہ آپ قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، آپ اتنی بڑی رقم قبول کریں گے یا نہیں، ہمت نہیں کر رہا تھا میں، آج پتہ نہیں دل میں کیا آیا، میں ہمت کر کے آ گیا، حضرت بالکل حلال پیسہ ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا ذکر کسی اور سے نہ کریں، یہ صرف آپ کا میرا معاملہ ہے، میرا نام کسی کو نہ بتائیں، یہ رقم آپ رکھ لیں۔ حضرت وہ رقم اس کے بار بار اصرار کرنے پر قبول کر لیے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کتنا علاج میں خرچ آیا؟ کہنے لگے 1 دن کا خرچ 1 لاکھ روپے کا ہے، 1 دن کا خرچ اسپتال میں 1 لاکھ روپے کا تھا۔ وہ سیٹ آدمی اتنا پیسہ دے کر کے گیا کہ ہمارے اس رشتہ دار کا علاج مکمل ہو گیا، پھر بھی آدھے سے زیادہ پیسہ بچا ہوا۔ کتنا رقم ٹوٹل نہیں بتایا حضرت نے۔ حضرت کا مطلب کوئی بوڑھے آدمی نہیں، مجھ سے 1-2 سال بڑے یا میرے برابر کے ہیں، عمر میں نے پوچھا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آ سکتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھنے لگے کہ حضرتاں کو ادھر سے ادھر سے اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، ہم مسجد والے تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، مسجد کے امام، مؤذن اور اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ اور دیگر خدام اپنے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کریں، ہر سال پرسنٹیج لگا کر کے رکھیں کہ اتنا پرسنٹ آپ کے تنخواہ میں بڑھتی رہے گی، تاکہ امام کو، مؤذن کو آپ سے کہنا نہ پڑے۔ میں سچ بول رہا ہوں، امام آپ سے آ کر کے کہے کہ میرا 1000 یا 2000 تنخواہ میں اضافہ کرو، یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ آپ کو خود چاہیے کہ آپ سال میں 1 مرتبہ امام سے، مؤذن صاحب سے کہیں کہ حضرت ہم اس سال آپ کی تنخواہ میں اتنا بڑھا رہے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ کوئی نہیں کرتے، امام کو، مؤذن کو سب لوگ تنگ کرتے ہیں۔ میں تو ایک عام کامن بات بول رہا ہوں جو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف بادشاہ نے ناپاکی کے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی حضرت سارہ سے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اب میں آپ کے اوپر ظلماً ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، زمین سے اس کا پیر باہر نکل آیا۔ وہ آدمی تو، وہ بادشاہ زمین سے نکل کر باہر آیا، تھوڑا صحیح سالم ہو گیا تو کہنے لگا اب میں تمہارے اوپر ہاتھ آگے بڑھاؤں گا۔ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر دوبارہ اس کا پیر اندر چلا گیا، دوبارہ اس کا پیر اندر چلا گیا،
پھر منت سماجت کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ وہ بنگلور کے ایک مولانا ہیں جن کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا قاسم صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت تبلیغ کے بہت بڑے امیر صاحب۔ وہ کہا کرتے تھے جب اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کرتے، عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر۔ جب تک آدمی پریشانی میں مبتلا ہے، تنگی میں مبتلا ہے، سب کو ماننے لگتا ہے آپ بھی پیر صاحب ہیں، آپ بھی پیر صاحب ہیں، آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے۔ جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، صحیح سالم وہ بن جاتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، آستین چڑھا لیتا ہے۔ جب تک اس کے پیر اندر رہے، ہاتھ جوڑنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دے، پیر باہر آتے ہیں، ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر وہی ظلم۔ اس طرح اس نے 2 مرتبہ کیا، اس کے بعد عاجز آ گیا، آخر دفعہ کہنے لگا واقعتاً میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ کے اوپر ہاتھ دراز نہیں کروں گا۔ پھر حضرت سارا نے دعا مانگی، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، پیر صحیح ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، ظالم بادشاہ نے، کہ حضرت سارا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور گفٹ دیا کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، نیک عورت ہے، حاجرہ ان کا نام ہے، ان کو آپ اپنے ساتھ میں لے جائیں، اے سارا یہ حاجرہ آپ کی خدمت کیا کریں گے۔ حضرت حاجرہ کو حضرت سارا رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں عورتوں کو ساتھ میں لے کر تشریف لے گئے۔ حضرت سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے ساتھ میں جو میری خادمہ ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کر کے جب تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ جبکہ حضرت حاجرہ سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا کو اس طرح سے قبول فرمائی کہ حضرت حاجرہ کے ذریعے نکاح کرا دیا۔ خود ان کی بیوی حضرت سارا نے حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 پر 6 سال کی عمر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 پر 6 سال، 86 ایئرس۔ اتنے بڑھاپے کی عمر میں ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے 13 سال کے بعد یعنی 99 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، اس وقت حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حضرت سارا نے احسان کیا حضرت حاجرہ پر اور کہا کہ تم ہمارے شوہر کی بیوی بن جاؤ۔ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا کہ تمہارے گود میں کوئی لڑکا نہیں ہے، چلو تم لڑکا لے لو۔ جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ چکاتا ہے۔ حضرت سارا نے اپنے شوہر کو حضرت حاجرہ کے حوالے کر دیا کہ اب سے آپ ان کے بھی شوہر ہیں۔ اتنی قربانی دی، اپنی محبت کو بانٹا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کا گود جو کہ اتنے بڑھاپے کی عمر میں بھی خالی تھا، اس کو بھر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کے 13 سال کے بعد 99 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، حضرت سارا کے گود سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر حضرت سارا رضی اللہ عنہا کی گود سے ہیں۔ معمولی سی قربانی انہوں نے دی، اللہ نے ان کی گود کو قبول فرما لیا۔ آدمی قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کو پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ذبح کر دیا نہیں، کر رہے ہیں. چھری وغیرہ تیز کر رہے ہیں، بچے کو لٹا رہے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں. پہلے دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ میں تم کو اس طریقے سے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے دکھایا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت، آپ میرے باپ ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، آپ کر گزریے اس کام کو جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے میرے ابا پیغمبر ہیں، پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا خواب اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے. حضرت اسماعیل نے فوراً جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو ذرا برابر دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے رب کا حکم پورا فرمائیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. انشاءاللہ کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ مجھے صبر کرنے والے نیک لوگوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، نہیں، یہ تکبر کی بات ہے کہ میں نمازی ہوں. نہیں، میں بھی نمازی ہوں، جس طرح دوسرے نمازی ہیں میں بھی ایک نمازی ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جا رہے تھے، کسی راستے سے آنے والے مسافر نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ اصل میں اس کو حضور کے پاس جانا تھا، تو اس نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں کہہ سکتے تھے، میں خلیفہ چہارم بننے والا ہوں، میں اتنے بڑے مقام کا خلیفہ ہوں، میں حضرت فاطمہ کا شوہر ہوں، میں حضور کا داماد ہوں، میں حضور کے نواسے جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حسن و حسین ہیں، ان کا باپ ہوں. یہ ساری ڈگریاں بتا سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ ما انا الا من المسلمین. بھائی میں بھی ایک مسلمان، میں بھی ایک مسلمان ہوں، بس یہ جواب دیا. آگے پھر اس نے تعارف وغیرہ، انٹروڈکشن وغیرہ پوچھا. جب آپ نے نام وغیرہ بتایا ہوگا، لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ میں ایک ادنا سا مسلمان. یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، یہ فرمایا صبر کرنے والے جتنے نبی ان کے لسٹ میں آ جائے گا، میں بھی اس طرح صبر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ہوگا، میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، میرا ارادہ ہے، آپ جیسا کرنا چاہیں کریں، باقی اللہ کی مرضی ہے. اللہ مجھے اس ارادے پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا یا نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے سے کیوں پوچھا؟ ذبح کر دیتے ڈائریکٹ؟ پہلے سے اس لیے پوچھا تاکہ نبی کا بیٹا وہ کیسا ہے آزمایا جائے، اس کے اندر کتنی خوبی ہے، کیسی کوالٹیز ہیں، یہ آزمائے جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوال کیا کہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے دیکھیں. اور دوسری مصلحت یہ ہے، ڈائریکٹ اب اگر ذبح کر دیتے تو بیٹا شاید تیار نہ ہوتے یا ذبح کرنے میں پریشانی ہو سکتی. ڈائریکٹ اگر ذبح کرتے، اس لیے پہلے سے اطلاع دے دی تاکہ وہ پہلے سے تیار رہے کہ جب ذبح ہو تو بالکل ڈگنیفائڈ بن کر کے، بالکل
مطیع و فرما بردار بن کر کے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کیوں دکھایا؟ ڈائریکٹ اگر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا اور کہتا یا ابراہیم اذبح ابنکا اسماعیل، اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اگر حکم کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کے ذبح کر دیتے، کوئی خاص ایگزام نہ ہوتا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جائے کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھنے لگیں خواب کی بات ہے، شاید کچھ اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا کہ وہ میرے خلیل میرے نام پر کیا کیا قربان کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آمادہ ہو گئے قربانی دینے پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور مینا کے پاس قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آ گیا شیطان، آ کر کے بہکانے لگا۔ تفسیری روایت میں مختلف باتیں آتی ہیں، ماں کو بہکایا گیا اور بیٹے کو بہکایا گیا، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر 7 کنکریاں ماری، بھاگ یہاں سے، تیری بات میں نہیں ماننے والا، اللہ کا حکم آج میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم دیا جاتا ہے جب حج سے فارغ ہو جاؤ، یعنی مزدلفہ سے نکل کر کے آؤ تو 10 تاریخ کو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، اشراق کا وقت ہو جانے کے بعد وہاں سے مینا تک جاؤ اور اس کے بعد جمرات پر جاؤ اور کنکری مارو۔ 10 تاریخ کو مارو، 11 کو مارو، 12 کو مارو۔ اگر 12 کو تمہارا وہاں رکنے کا ارادہ ہے اور 13 تاریخ کی صبح ہو گئی تو پھر 13 کو بھی مارنا واجب ہے۔ بہرحال تو کنکریاں مارنے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ وہ قربانی یاد رہے اور شیطان کا زور ختم ہو۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، پاک مال کے ساتھ جاتے ہیں اور شیطان کو کنکری مارتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مارتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوری زندگی ان کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان کچھ بھی ہو میں بھی ایک انسان ہوں، کہیں ذبح کرتے وقت میں بے ادبی نہ کر سکوں، ہاتھ پیر ہلاؤں گا، آپ میرے ابا جان ہیں، آپ کو میرا ہاتھ پیر لگ جائے، باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ مجھے باندھ دیجئے پہلے، اور ذبح کرتے ہوئے کہیں میری حرکت سے آپ صحیح طریقے سے آپ ذبح نہ کر پائے، آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے، کوئی بات نہیں آپ باندھ دیں۔ باپ کا ادب کیا جا رہا ہے مرتے ہوئے بھی، اور آج ہماری اولاد، ہمارے بچے ماں باپ کو زندہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، باپ کو گھر میں اس کمرے میں رکھا جاتا ہے جس میں نہ کرنٹ ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، مچھر ہی مچھر، اور خود نرم بستروں پر سو رہا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جیسا تم کرو گے ایسا بھرو گے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ایسا کر دے گا کہ وہ باپ کی ماں کی خدمت نہیں کریں گے، ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کا ادب کا خیال کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ چھری چلانے لگے، چھری گلے پر چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں۔ تفسیری روایت میں ہے کہ اللہ نے چھری اور گلے کے درمیان میں پیتل کا ایک لیئر بنا دیا تھا، پیتل کا ایک لوہا وہاں رکھ دیا تھا۔ چھری جتنا چلاتے ہیں پورا زور ڈالتے ہیں لیکن چلتی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان آپ مجھے اوندا لٹا دیں اور کاٹیں۔ اوندا لٹایا گیا، کاٹا گیا لیکن چھری چلتی ہی نہیں۔ چھری بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب چلاتے چلاتے کچھ نہیں ہوا
अचानक आसमान से आवाज आए, कद सद्दक़त अर्रुया, ऐ इब्राहिम तुमने अपना ख्वाब सच करके दिखाया है, तुमने अपना ख्वाब बिल्कुल सच करके दिखाया है। हम जो है तुम्हारे पास एक मेंढा भेज रहे हैं। जन्नत से एक मेंढा आया, बकरे से भी बड़ा, घोड़े से छोटा, जन्नत से मेंढा बहुत खूबसूरत जानवर होता है, वो जन्नत से आया। रिवायत में आता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लड़के हाबील ने अल्लाह के नाम पर जो जानवर कुर्बान किया था, ये वही जानवर था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ने जन्नत से भेजा। चुनांचे उसको लाया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानी को अल्लाह के सामने पेश करके कामयाब हो गए। बाप भी कामयाब, बेटे भी कामयाब। तो इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने इस सुन्नत को, सुन्नत इब्राहीमी को क़यामत तक के लिए जारी रखा और कहा कि जो आदमी साहिब निसाब है, जिसके पास भी निसाब के बकदर माल है, सोना है, चांदी है या नेट कैश है या तिजारत का सामान है, जिसकी तफसील मैं तकरीबन 10-15 दिन से रोज़ाना असर के बाद समझाता हुआ आया हूँ, वो लोग क्या करें, एक बकरा ज़बह करे। बकरा नहीं कर सकते तो बड़े जानवर में हिस्सा ले ले। समझ में आ गई बात। हर आदमी पर जो भी साहिब निसाब है कुर्बानी करना वाजिब है। घर में अगर 5 आदमी मालदार हैं, बीवी के पास जेवर है, माँ के जेवर जेवर है, बहन के पास जेवर है 7.5 तोला या उससे ज़्यादा, और शौहर कमाता है, भाई कमाता है, बाप कमाते हैं, 6 आदमी है मान लीजिए, 6 के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। या तो 6 हिस्से ले लो या 6 बकरे लाओ। और कुर्बानी जो आदमी नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी कुर्बानी ना करे फला यहजुरन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हमारी ईदगाह में वो आदमी ना आए जो कुर्बानी ना दे। लोग बहाने बनाते हैं, लॉकडाउन है, ये है, वो है, कुर्बानी नहीं। अरे सब लोग कर रहे हैं। घर में करो, जानवर को ज़बह करो, छत के ऊपर ले जा करके ज़बह करो, और आपके घर में आंगन वगैरह है, ज़बह करो, कुर्बानी ज़रूर दो। अगर खुदा न खास्ता खुद से जानवर को नहीं कर सकते, जो लोग कर रहे हैं उनके ज़िम्मे दे दो। कम से कम इतना तो करो, कुर्बानी ज़रूर देना है। कुर्बानी नहीं देंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में भी आने से मना फरमा दिया। इतना सख्त आप नाराज़ हो गए। जानवर को ज़बह करें तो ऐसी जगह ज़बह करें कि वहाँ पर खून एक जगह जमा हो जाए, गली कूचों में इधर उधर बह कर के ना जाए, नालियों में ना जाए, बल्कि मिट्टी का गड्ढा बनाया जाए। अगर मिट्टी का गड्ढा नहीं बना सकते तो जितना खून निकले उसको बर्तन में ले लिया जाए और बाहर जाकर जहाँ भी ज़मीन हो उसमें खोद करके डाल दिया जाए, या घर में अगेटी है, मिट्टी है, उसमें वो खून डाल दिया जाए। बाद में कवर वगैरह में ले जाकर दूर फेंक करके आए। समझ में आ गई बात। अड़ोस पड़ोस को तकलीफ नहीं पहुंचना, चाहे आपका पड़ोसी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम भाई हो, उनको तकलीफ नहीं पहुंचना। सफाई का ख्याल रखना और जो भी पानी वगैरह का इंतज़ाम अच्छा रखना है। और जब गोश्त तैयार हो जाए और उसको बांटने के लिए जाए तो अलग अलग पैकेट्स में पैक करना, पैक करते वक्त में कवर यूज़ करना, ये सब गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और बांटने के लिए जब जाएं तो आप कवर हाथ में पहन करके बांटने के लिए जाएं, ताकि सामने वाला भी कबूल करते हुए न डरे। वरना आजकल लोग तो डरे हुए हैं, किसका क्या ले लिए तो क्या बीमारी आ जाती है। पैसे लेते इस टाइम डरते ने, देव कितने नोटा है तो देव, कुर्बानी का पटलम का तो नहीं लो, ज़रा घर में परहेज करते हैं। कई को कोरोना आ जाता, पैसा में आता नहीं, इसमें आता। ये लोगों ने अजीब अजीब चीज़ें बनाई हुई हैं। बहरहाल आपको, मुझे, सबको एहतियात बरतना चाहिए। कुर्बानी में सफाई का ख्याल रखें, वक्त का ख्याल रखें, बेवक्त में ज़बह ना किया करें। सुबह ही सुबह ईद की नमाज़ हो जाएगी, अभी ईद का ऐलान नहीं हुआ, ईद की नमाज़ कितने बजे होगी, अभी गाइडलाइंस आ रही हैं धीरे धीरे, तो इंशाअल्लाह आपके सामने ईद की नमाज़ का वक्त बता दिया जाएगा। अब तक जो खबर आई है वो यही है कि मस्जिदों ही में ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। वक्त जो है वही इशराक के बाद
ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے، لیکن ٹائم ایگزیکٹ بعد میں انشاءاللہ آپ کو اعلان کے ذریعے بتایا جائے گا۔ آخری بات جو کہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ 9 تاریخ عید الاضحیٰ، بقرعید سے ایک دن پہلے جو دن ہے وہ 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی امام کو بھی مقتدی کو بھی، اگر کوئی اکیلا فرض نماز پڑھ رہا ہے یا عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، سب کے اوپر واجب ہے کہ ایک مرتبہ یہ تکبیر کہے۔ البتہ مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ اس کا خیال رکھیں۔ عید سے ایک دن پہلے یعنی 9 تاریخ کو فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔